وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب اسد قیصر. اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے 34 اراکین کے استعفے منظور کیے ہیں. کیا یہ عمران خان کے پارلیمنٹ میں آنے کا جو عندیہ ہے اس وجہ سے؟ ہم نے کورٹ میں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ بھی ہو رہا تھا، ریزگنیشن بھی یہ منظور نہیں کر رہے تھے. تو اس پہ جو ہے نا لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم چلو اسمبلی میں ہم جائیں اور وہاں جو ہے نا لیڈر آف دی پوزیشن کا جو ہمارا سیٹ ہے وہ ہم اس کو لے لیں. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ ہم نے ڈیسیجن کیا اور فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، اسی دوران انہوں نے جو ہے نا یہ کر دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا آفر بھی صرف ایک سیاسی بیان تھا، اور جو ان کا ہمارے ساتھ جو قانون کی بات کر رہے تھے نا وہ بھی صرف ایک وہ لفاظی تھی، اس میں حقیقت کوئی نہیں تھی. پہلے اسمبلی سے مستعفی ہونا اور پھر واپس آنا، کیا پی ٹی آئی کنفیوز نہیں ہے اس معاملے میں؟ نہیں، دیکھیں حالات کے مطابق آپ کو ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں نا. آپ کبھی دیکھیں ابھی تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ابھی جو ہے نا ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائیں گے. تو ابھی جو چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگا اس میں اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رول ہوگا، تو اس وجہ سے پارٹی نے سوچ دیا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ابھی دیکھتے ہیں جمعے کو ہم اس کو پھر ریویو کریں گے کہ کیا ڈیسیجن ہوتا ہے. حکومت کے ساتھ کسی سطح پہ پی ٹی آئی کی بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی. ان حالات میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک قومی انتخابات کی طرف جائے گا؟ جو امید ہے یہ الیکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. جتنے کریں گے یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے. الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ فوری ہوگا. صدر الوی اب بھی شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی پارٹی میں تو مختلف آراء ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صدر کو کرنا چاہیے، لیکن وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ، مطلب صدر صاحب کیا کرتے ہیں. بہت سی کہانیاں اس دن سے منسوب ہیں جب آپ نے اسپیکرشپ سے استعفیٰ دیا. ایسا کیا حالات تھے کہ آپ فوراً ہی مستعفی ہو گئے؟ وہ ہمارا بیسیکلی کلیکٹیو ڈیسیجن تھا. ہم نے میٹنگ ہوئی اور جس میں خان صاحب نے چیئر کیا اور تمام لیڈرشپ اس میں تھی. ہم نے پروز اور کانز اور قانون اور آئین کو دیکھ کے ہوئے سب کچھ کیا. تو یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ ووٹنگ ہوگی کیونکہ قانون کا تقاضا ہے، اور یہ بھی اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ میں نے ریزائن دینا ہے. جنرل باجوہ کی توثیق کی جو قانون سازی تھی وہ بہت مختصر وقت میں ہوئی. کیا دباؤ تھا اس وقت آپ پہ؟ نہیں، دباؤ تو کوئی نہیں. وہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کلیکٹیو ڈیسیجن تھا، پی ٹی آئی کا اکیلے نہیں تھا. لیکن وہ ایک غلط ڈیسیجن تھا. مطلب یہ ہے کہ ادارے اہم ہوتے، افراد نہیں. اداروں میں کوئی پرابلم نہیں. ادارے میں بڑا پوٹینشیل لوگ ہوتے ہیں، اور خاص کر جو آرمی میں جو سینئر لوگ ہوتے ہیں اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. جو بھی جنرل آتا ہے وہ کسی لحاظ سے دوسرے سے کم نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ بہت غلط ڈیسیجن لیا ہے، اور ایز اے پارلیمنٹ ہم نے بہت بڑا غلط فیصلہ کیا تھا. تو اس کا کوئی ازالہ ممکن ہے اس وقت میں آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں آئندہ اسمبلی کو جو ہے نا اس قانون کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور اس کو واپس لینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی توثیق غلط فیصلہ تھا پارلیمنٹ کا اور حکومت کا، تو کیا یہ آزادانہ فیصلہ تھا؟ آزادانہ یا غیر آزادانہ میں نہیں کہہ سکتا. میں اس کو بس اتنا کہتا ہوں کہ غلط تھا. ٹیکنوکریٹ حکومت کی آپ نے بات کی کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ اس قسم کا کوئی نظام آئے. کیا اب بھی یہ کوئی خواہش یا یہ کوئی پلان کہیں موجود ہے؟ دیکھو وہ تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹیکنوکریٹ حکومت تو کسی بھی صورت میں قبول نہیں. بھائی وہ جو آپ کا آئین اور قانون ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کھیلو نا. آپ کیوں قانون اور آئین سے باہر جاتے ہیں؟ اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے نا کدھر ہے آئین میں؟ اگر آئین میں نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا. پھر یہ کس کی خواہش ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کا؟ جس کی بھی خواہش ہے غلط ہے. آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت ایسا چاہتی ہے غالباً. ہاں، اس حکومت کا خواہش یہ تھی کہ کوئی لمبا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے، اور اس کو ٹیکنوکریٹ تو وہ قابل قبول نہیں ہے.